بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت محمدی کی، آمین۔ دوستو، اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں لوگ حج بیت اللہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کے پہلے عشرے کا نام ایام معلومات ہے۔ دوستو، یہ دن اللہ تبارک و تعالی کو بہت پیارے ہیں۔ اس کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں، کیونکہ اسی دن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی، اور اسی دن مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں قربانی ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح 11ویں، 12ویں اور 13ویں کے دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ دوستو، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس بابرکت مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تقدیس اور دیگر نیک اعمال کا بہت بڑا ثواب ہے، اور بالخصوص اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت و طاق کی، اور قسم ہے اپنے محبوب کے معراج کی رات کی۔ دوستو، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ عز و جل کا کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ جو ذات خود عظیم ہو وہ عظمت والی چیز ہی کی قسم کھاتی ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ دوستو، عشرہ ذی الحجہ کو قرآن نے ان کی عظیم فضیلت کی بنا پر ایام معلومات کہا ہے۔ قرآن مجید میں جن ایام معلومات میں ذکر اللہ کا بیان خصوصیت سے کیا گیا ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک وہ یہی 10 دن ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ان معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ دوستو، اسی طرح اس ماہ مبارک کی فضیلت سے کتب احادیث لبریز ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا کوئی نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں میں پسند ہے، اتنا کسی دن میں پسند نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ شہید ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن برتر نہیں، اور نہ ہی ان ایام میں کیے گئے اعمال سے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ بس ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تہلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اور تحمید، الحمدللہ کرو۔ دوستو، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں کیے گئے اعمال دیگر دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ دوستو، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کا دیگر عشروں سے ممتاز ہونے کا جو سبب ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں اتنی عبادتیں،
جیسے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، حج اور قربانی وغیرہ جمع ہو گئیں کہ دوسرے عشروں میں ان تمام عبادتوں کا بیک وقت جمع ہونا ناممکن ہے۔ دوستو، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور بعض آدمی قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بال نہ کتروائے اور نہ ناخن اتروائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف کے عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں ذی الحجہ سے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کا قیام سال کے قیام کے برابر ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 9 ذی الحجہ، یوم عاشوراء اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے دیگر ایام میں سے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کو بطور خاص ذکر کیا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو وسعت پائے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ دوستو، قربانی سے مراد ہر وہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول، اجر و ثواب اور اس کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیا جائے۔ قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن امت مسلمہ ہر سال جو قربانی کرتی ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم و حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اون کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کے اون کے ہر روئے کے بدلے ایک نیکی ہے۔ دوستو، ایام قربانی میں قربانی ایک ایسی نیکی ہے جس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذی الحجہ میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینکڑوں بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ قبولیت کو پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی کے موقع پر امت کو بھی یاد فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے سینگوں والا مینڈا قربانی کے لیے منگوایا اور فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر رگڑ کر تیز کر دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی، پھر آپ نے چھری لی اور مینڈے کو پکڑ کر پہلو کے بل لٹایا اور فرمایا اللہ کے نام سے اے اللہ تو اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی جانب سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذبح کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں قربانی کے مسائل و احکام پر۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں: مسلمان ہونا،
یعنی مسلم پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ مقیم ہونا یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں، البتہ مسافر اگر بطور نفل قربانی کرے تو ثواب پائے گا۔ مالدار ہونا یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالدار سے مراد وہی ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، یعنی جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگر کرے تو بہتر ہے۔ اسی طرح وقت کا پایا جانا، قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کا ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ ان ایام کو قربانی کے ایام یا ایام النحر کہتے ہیں۔ 11 سے 13 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ کا دن سب سے افضل ہے، پھر 11ویں کا اور پھر 12ویں کا۔ اسی طرح شہر میں قربانی کی جائے تو اس کی شرط یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے کے بعد کرے، لہذا نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں قربانی کے جانور اور ان کی عمروں کے بارے میں۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب شامل ہیں۔ نر، مادہ، خصی سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بھینس اور بیل گائے میں شمار ہیں، بھیڑ اور دمبا بکری میں شامل ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمریں یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال، گائے 2 سال، بکرا یا بکری 1 سال۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ البتہ دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا فربا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دوستو اسی طرح قربانی کے جانوروں کو عیب سے پاک ہونا چاہیے، اور تھوڑا عیب ہو تو قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہو تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ دوستو وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں وہ یہ ہیں: اندھا ہو، کانا ہو یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو، تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی ہو، لاغر یعنی کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے، بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو، کان، دم، چکی تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، پیدائشی کان نہ ہوں، ایک کان ہو، دانت نہ ہو، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو، خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور وہ جانور جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اس حد تک جنون ہو کہ وہ چرتا بھی نہ ہو، سینگ مینگ یعنی جڑ تک ٹوٹ گیا ہو، ان سب جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ اور وہ جانور جو معمولی عیبدار ہوں جن کی قربانی جائز ہے وہ یہ ہیں کہ بھینگا ہو جس کی نظر تہائی یا تہائی سے کم جاتی رہی ہو، جس میں معمولی جنون ہو یعنی چر لیتا ہو، جسے خارش ہو مگر فربا ہو، چکی، دم یا کان تہائی یا اس سے کم کٹے ہوئے ہوں، کان چھوٹے ہوں، خصی ہو، بھیڑیا یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو، داغا ہوا ہو جس کا دودھ نہ اترتا ہو، گائے یا اونٹنی کا صرف ایک تھن بذریعہ علاج خشک کیا گیا ہو، لنگڑا جانور جو چلنے میں لنگڑے پاؤں سے مدد لیتا ہو، جس کی چکی چھوٹی ہو، جس کا سینگ مینگ سے کم ٹوٹا ہو، تو ان سب صورتوں میں قربانی جائز ہے۔ دوستو اسی طرح گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرکاء میں سے اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں 7ویں حصے سے زیادہ کی ہو سکتی ہے، مثلاً گائے یا اونٹ کی 6 یا 5 یا 4 افراد کی طرف سے قربانی ہو تو ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کے حصے برابر ہوں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ دوستو قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں یا دوسرے شخص غنی یا فقیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اور قربانی کے چند احکام و مسائل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔